ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کا ایک روزہ دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ شہباز شریف نے پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی اور برادرانہ رشتوں کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکا جائے اور امت مسلمہ کو اس کے مقابلے میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان اس مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ انہوں نے غزہ میں قیام امن کے لیے قطر کے تعمیری ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے کہا، اسرائیل کی اشتعال انگیز کارروائیاں علاقائی استحکام اور سفارتی کوششوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری 12 ستمبر سے 10 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ صدر زرداری چینگدو، شنگھائی اور شنجانگ شہر کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ آصف علی زرداری کے دورہ چین کے دوران اقتصادی اور تجارتی تعاون، سی پیک اور مستقبل کے منصوبے زیر بحث آئیں گے۔ صدر مملکت کی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون اور کثیر الجہتی فورمز میں تعلقات کو تقویت دی جائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ممکنہ طور پر صدر آصف علی زرداری کے وفد کا حصہ ہوں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز مونسون جاری رہے گا۔ ہیٹ پنجدن اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز ہے، تاہم ستلج، راوی اور چناب میں صورتحال قابو میں ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کے ساتھ نیوز بریفنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ پنجاب میں 24 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ سندھ میں 1.5 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف فلاحی ادارے کے مشکور ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ آئندہ پیشگی اقدامات کے لیے تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچا، پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے کچھ علاقوں میں بند توڑے گئے۔ مصدق ملک نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا بدل رہی ہے۔ وزیراعظم نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $1 ارب کی اگلی قسط کے حصول کے لیے دوسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات رواں ماہ ستمبر کے آخری عشرے میں ہوں گے۔ اس سلسلے میں آئی ایم ایف کا وفد 25 ستمبر کو پاکستان کے دورے پر آئے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے تمام ضروری تیاریوں میں مصروف ہے۔ اقتصادی اعداد و شمار کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جو جلد آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اگر یہ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے تو آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کلائمیٹ فائنینسنگ کا معاہدہ بھی طے پا چکا ہے، جس کے تحت 28 ماہ میں پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ ملیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے پنجاب اس وقت شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ جلال پور پیروالا میں حالات سنگین ہیں، ریسکیو اور انخلا کا عمل جاری ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا شاید کچھ لوگوں نے پہلے سیلابی کیفیت کو سنجیدہ نہیں لیا۔ پنجاب حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا نجی بورڈز مالکان متاثرین سے ہزاروں روپے مانگ رہے ہیں، ان کے اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی اور پرائیویٹ بورڈز کو ریگولر کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ان کا کہنا تھا متاثرین سے لوٹ مار کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہماری کوتاہی ہو تو ضرور نشاندہی کریں، لیکن سیلاب جیسے بڑے چیلنج پر سیاست کرنا مناسب نہیں۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ نے صورتحال پر ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر پیروالا کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے وفاقی حکومت نے ابھی تک عالمی سطح پر مدد کی اپیل نہیں کی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے ہمیں عالمی سطح پر اپیل کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو بارہا کہہ چکے ہیں کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے اور فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ کراچی میں مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ بارش کے دوران انتظامیہ متحرک رہی اور سڑکوں پر موجود رہی، مگر اچانک بارش میں شہریوں کو گھروں کو نکلنے کے بجائے احتیاط کرنی چاہیے۔ بارش کا پانی کلیئر کرنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں سیلابی صورتحال ہے۔ سندھ حکومت کی پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ اگر قوم متحد ہو تو ہر آزمائش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسرائیلی جارحیت اور قطر پر حملے کی بھی شدید مذمت کی اور کہا لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، عالمی برادری کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے نادرا کے 6 رکنی اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ سندھ پولیس اور نادرا کے درمیان ڈیجیٹل اصلاحات، سہولیات، مشترکہ کرمنل ڈیٹا بینک کے قیام سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ دیکھتے ہیں عارف حبیب کی رپورٹ۔
آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے نادرہ کے چیئر رکنی اعلیٰ سطحی وفد نے سینٹرل پولیس آفس کراچی میں اہم ملاقات کی۔ وفد کی قیادت چیئرمین ریگولیشن نادرہ ڈاکٹر محمد رحیم اوان کر رہے تھے، جبکہ چیف لیگل آفیسر منیب چیمہ، ڈاکٹر جنرل کراچی سکر محمد عامر سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ڈی جی سیف سٹی اتھارٹی، مختلف ڈی آئی جیز اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جی آئی ٹی نے سندھ پولیس کی تیار کردہ ڈیجیٹل اپلیکیشن اور نادرہ ڈیٹا بیس کے استعمال پر بریفنگ دی اور بتایا کہ نادرہ ڈیٹا کلیکشن کو نہایت پیشہ ورانہ انداز میں محفوظ کر رہا ہے۔ سندھ پولیس بھی فنگر پرنٹس، چہرے کی شناخت اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کے ذریعے نادرہ سے مدد لے رہی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ریگولیشن نادرہ نے کہا کہ سندھ پولیس کے ساتھ تعاون کا مقصد ڈیجیٹل اصلاحات کو مزید بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے مشترکہ کرمنل ڈیٹا بینک کے قیام اور ڈرائیونگ لائسنس کو نادرہ سے منسلک کرنے کی تجویز دی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ نادرہ پاکستان کا قابل فخر ادارہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سنگین جرائم کے کیسز میں نادرہ ریئل ٹائم رسپانس فراہم کرے۔ انہوں نے پولیس افسران کی نادرہ سہولت سے متعلق تربیت اور دونوں اداروں کے باہمی تعاون کو ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ اپڈیٹ کریں گے۔ عراقی ایئر فورس کے کمانڈر جنرل غالب محمد رادی کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے عراقی ایئر فورس کے کمانڈر جنرل غالب محمد رادی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ دلچسپی سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور عراق کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی تربیت، استعداد کار اور ایویشن صنعت میں ترقی پر زور دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف نے پاک عراق تاریخی اور دیرینہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ ایئر چیف نے عراقی فضائیہ کی تربیت میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں فضائیہ کے سربراہان نے مشترکہ مشقیں اور تربیتی اقدامات پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب، ایف آئی اے اور پولیس سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے نیب، پولیس اور ایف آئی اے کی کارروائیاں روکنے کی درخواست پر سماعت کی۔ اس دوران وکیل سلمان صفدر، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور نیب حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی، تاہم نیب حکام نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست میں ایسی کوئی گراؤنڈ نہیں جس کی بنا پر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے عدالت میں کہا کہ وقت دیا جائے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے کی تفصیلات فراہم کر دیتے ہیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا فریقین کو 7 روز کا وقت دے دیں۔ کھیل میں سیاست لانے پر بھارتی انتہا پسندوں کو منہ کی کھانا پڑ گئے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ منسوخ کرنے کی درخواست سننے سے انکار کرتے ہوئے مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس جے کے مہیشوری اور وجے بشنوئی پر مشتمل بینچ کے سامنے درخواست سماعت کے لیے پیش کی گئی۔ قانون کے 4 طلباء کی جانب سے پیش ہونے والی وکیل اروشی جین نے عدالت میں ہنگامی بنیادوں پر سماعت کی درخواست کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس میں ہنگامی نوعیت کا کیا معاملہ ہے، یہ ایک میچ ہے، اسے میچ رہنے دیں۔ جج نے ریمارکس میں کہا کہ میچ اتوار کو ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، میچ ہونا چاہیے۔ کراچی میں ملین ندی میں طغیانی کی وجہ سے کورنگی کراسنگ ندی اور کازوے ندی ٹریفک کے لیے بند ہونے کا معاملہ۔ قیوم آباد چورنگی جام صادق پل ایکسپریس وے بروک چورنگی پر بدترین ٹریفک جیم، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ ٹریفک جیم میں پھنسے شہریوں کو اپنی منزل پر پہنچنا محال ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کا بتانا ہے کورنگی کراسنگ ندی اور کازوے ندی ٹریفک کے لیے بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ قیوم آباد چورنگی اور جام صادق پل پر پڑنے سے صورتحال خراب ہوئی۔ ٹریفک پولیس موقع پر موجود ہے اور صورتحال کو کنٹرول کر رہی ہے۔ کراچی کے علاقے بٹائی آباد میں واقع گھر میں سنگ دل بھائی نے 3 بہنوں کو ذبح کر دیا۔ بھانجی کو زخمی کرنے کے بعد خودکشی کی کوشش میں زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رپورٹ کریں گے عارف حبیب۔ ملیر کینٹ تھانے کی حدود بٹائی آباد میں گھر سے 3 خواتین کی گلا کٹی لاشیں برآمد ہوئیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق ایک مرد اور 9 عمر لڑکی زخمی حالت میں بھی ملے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقتولین کی شناخت مینا، عائشہ اور دھانیہ کے ناموں سے ہوئی، جبکہ واقعے میں زخمی ہونے والی لڑکی کی شناخت نندنی اور زخمی مرد کی شناخت اجے رام کے نام سے ہوئی۔ ایس پی ملیر کے مطابق زخمی بچی نے بیان میں بتایا کہ ماموں اجے رام نے پہلے اپنی تینوں بہنوں کو چھریوں کے وار سے قتل کیا، پھر بھانجی کو چھری مار دی اور زخمی ہو کر گھر سے باہر بھاگ گئی۔ بعد میں اجے بھی خودکشی کی کوشش میں زخمی ہو گیا۔ واقعہ پیش آیا ہے، اس میں جو چھوٹی بچی زخمی تھی ان کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ جو بچی کے ماموں ہیں اجے سن آف رامو، جو کہ 34-35 سالہ عمر بتائی جا رہی ہے ان کی، انہوں نے یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے خود کو مارنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ کریٹیکلی انجر ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات تھی وہ تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ وہ جو بچی ہیں جو زخمی ہیں وہ ڈیٹیل بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کا بھی مزید بیان لیا جائے گا، اہل علاقہ اہل محلہ کے مزید بیانات لیے جائیں گے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اجے نے بہنوں کو کیوں قتل کیا، اس حوالے سے ابھی تفتیش جاری ہے۔ عارف حبیب، NDN نیوز، کراچی۔
खबर देंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नासिबाबाद में जारी खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को ताहाल रोका और ख़त्म नहीं किया जा सका। डायरेक्टर सैयद ज़िया बिल्डर माफिया के आलाकार के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसाम फारूकी से। जी हसाम, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सानिया लियारी के बाद जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो डायरेक्टर तैनात हुए थे शामिर खान भुट्टो, उनकी जानिब से दावे किए जा रहे थे कि अब कराची में किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात को नहीं होने दिया जाएगा और इन गैर कानूनी तामीरात में मुलविस जो बिल्डर माफिया है नाम नेहाद, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। मगर ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं आ रहा है। जिला वस्ती का जो इलाका है नॉर्थ नाज़िमाबाद, यहाँ पे जो डायरेक्टर SBCA के जो डायरेक्टर है सैयद ज़िया और डिप्टी डायरेक्टर जो है किशन चंद, उन्होंने बिल्डर माफिया से साजबाज करके अपनी जो हुदूद है उसके अंदर गैर कानूनी तामीरात जारी रखी हुई हैं। मुख्तलिफ प्लाटों के ऊपर नक्शे के बरखिलाफ बाल रूम, शादी लॉन और फ्लैट साइड तामीर की जा रही है। जरा ये बताते हैं कि इसकी मद में जो बिल्डर माफिया है वो इन अफसरान को भारी रिश्वत मुबैना तौर पर अदा कर रही है। इस हवाले से जब DG SBCA जो है शामिर खान भुट्टो, उनसे मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता करने की कोशिश की गई तो उनसे राब्ता नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनका मौक़िफ़ नहीं मिल पाया है। ज़रा ये भी बताते हैं कि इन तमाम तामीरात के पीछे एक मुनज़्ज़म माफिया मुतहर्रिक है जो SBCA अफसरान और दीगर जो इदारे उनके साथ साजबाज करके इलाके को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर रही है। जी, हर हफ्ते गैर कानूनी तामीरात की मद में भारी रिश्वत SBCA के अफसरान वसूल कर रहे हैं। हमें अपडेट कर रहे थे हसाम फारूकी, बहुत शुक्रिया। कराची में ट्रैफिक जैम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ट्रैफिक के संगीन मसाइल का नोटिस लेते हुए हुक्काम को फौरी इक़दाम करने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात तहा मलिक की रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। क़यामाबाद, कोरंगी और एतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वज़ीर आला सिंध को DIG ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह ने ब्रीफिंग दी कि बरसाती पानी के तेज बहाव के बायस कोरंगी क्रॉसिंग और EBM कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा, जिसके नतीजे में जाम सादिक पुल और क़यामाबाद चौरंगी पर शदीद दबाव पैदा हुआ। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर के MC को ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करने की हिदायत दी है, जबकि शहरियों के लिए मुतबादिल रस्ते फराहम करने और रहनुमाई के लिए इजाफी नफरी तैनात करने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। कैमरा टीम के साथ तहा मलिक, कराची। एशिया कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत कम कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक टिकट्स फरोख्त न होने पर कीमत में कमी का फैसला किया। पाक भारत मैच के टिकट्स की डिमांड तवक्कात से कम है। प्रीमियम इंक्लोजर के तमाम तर टिकट्स ताहाल खाली हैं, जिसके बायस टिकट की कीमत $475 दरहम से कम करके $350 दरहम कर दी गई है। इससे पहले शायकीन ने पाक भारत मैच के टिकट्स महंगे होने का शिकवा किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।